ہماری زبان کی طاقت ہے تو آپ عدالت کے اندر عدالت کے دروازے کو کھٹکھٹا سکتے ہیں، ان کے اندر دستک دے سکتے ہیں، اپنے حق کی لڑائی لڑ سکتے ہیں، اپنی دین کو بھی سیکھیں گے اور اس دیش کی جو مادری زبان نیپال ہے ہم اس کو بھی باقی رکھیں گے اور اس دیش کے اندر ہم ہر لائن میں ہر میدان میں عالم دین کے ساتھ ہم ہر میدان پہ کام کریں گے، چاہے وہ ڈاکٹر کا میدان ہو، چاہے وہ انجینئر کا میدان ہو، چاہے وہ وکیل کا میدان ہو، چاہے وہ نیز کا میدان ہو، ہر میدان کے اندر اپنے اندر یہ صلاحیت پیدا کرے اور وہ کرے ہر بچے کہ ہم اس میدان کے اندر کامیاب ہوں گے۔ السلام علیکم حامدا ومصليا اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربك الاكرم الى اخر الايه وقال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة۔ محترم حاضرین اسٹیج، فضیلت الشیخ مولانا نظام الدین صاحب ندوی حفظہ اللہ کا بہت بہت شکر گزار ہیں کہ آپ نے اپنی نگرانی میں یہ جو تعلیم الاسلام کا حصہ اول اور حصہ دوم جو نیپالی بھاشا میں ٹرانسلیٹ کرائے ہیں اور ان کی نشر و اشاعت کے لیے آپ اپنے جان و مال اور وقت کی قربانی دے رہے ہیں، ہم لوگ اس کا تہہ دل سے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور آپ کو ویلکم کہتے ہیں اور آپ کو اہلا وسہلا مرحبا بکم تفضل مشکورا کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے جو ان کے انوادک ہیں مولانا ضمیر رمضان ندوی گورکھاری صاحب کا جتنا بھی ہم لوگ شکریہ ادا کریں وہ بہت کم ہے، کیونکہ اس حالات کے اندر ایسے لوگ بہت کم پائے جاتے ہیں جو اپنے قوم کے لیے سوچے، جو اپنے قوم کی بچوں کی مستقبل کے لیے سوچے۔ آپ یاد رکھیں کہ یہ جو بچے ہمارے سامنے بیٹھے ہیں اگر یہ مدرسے کے اندر آ رہے ہیں تو میں اساتذہ سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ قوم کی آپ کے لیے امانت ہے اور آپ کے لیے جو امانت ہے تو آپ کو امانت لوٹانی پڑے گی، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، اس کے مطابق ہر انسان چاہے وہ چھوٹا ہو چاہے وہ بڑا ہو ہر انسان اپنے اپنے کام کی ذمہ دار ہے اور اس ذمہ داری کے بارے میں اس انسان سے پوچھا جائے گا۔ اس لیے جس طریقے سے فضیلت الشیخ مولانا نظام الدین صاحب ندوی حفظہ اللہ اپنی ذمہ داری کو سمجھا ہے، مولانا نے سمجھے کہ قوم کی وقت کی ضرورت ہے کہ نیپالی بھاشا میں اسلامی جو ہماری کتابیں ہیں ان کو ٹرانسلیٹ کیا جائے تاکہ ہمارے بچے یہ نیپالی بھاشا میں جب پڑھیں گے تو آگے چل کر کے کسی بھی مشکلات کا حل نکال سکتے ہیں، چاہے وہ عدالت کے اندر جائیں، چاہے وہ مالکوت کے اندر جائیں، چاہے وہ CDO کاریالے کے اندر جائیں، چاہے وہ ایک پولیس سے بات کرنے جائے، اگر ان کے پاس نیپالی زبان کی طاقت ہے تو وہ ایک عدالت کے اندر بے باکی سے اپنی بات کو رکھ سکتے ہیں، اگر ان کے پاس نیپالی زبان کی طاقت ہے تو آپ عدالت کے اندر عدالت کے دروازے کو کھٹکھٹا سکتے ہیں، ان کے اندر دستک دے سکتے ہیں، اپنے حق کی لڑائی لڑ سکتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس میرے محترم طلبہ و طالبات اگر آپ کے پاس نیپالی زبان کی طاقت نہیں ہے، آپ کے پاس نیپالی زبان معلوم نہیں آپ کو اگر تو آپ عدالت کے اندر جا کر کے آپ بے بس ہو جائیں گے، بے سہارا ہو جائیں گے، آپ ضلع کے اندر جا کر کے بے بس اور بے سہارا ہو جائیں گے۔ اس لیے میں اپنی اس 25 سال کی زندگی میں نے 2 بار اس نیپالی زبان کو کا اہمیت کو سمجھا ہے، مولانا نے پہلے ہی بتا دیے تھے، اس کی اہمیت کو بتلانی ہے اور آپ کی زندگی میں کون کون سی دشواریاں اس نیپالی زبان کے اندر آئی ہے اس کو بتانی ہے۔ محترم حضرات، جب آج سے 8 سال پہلے یا 10 سال پہلے ہمارے سارے رشتے دار کی گھروں کے اندر آگ لگی تھی اور سارے گھر جل گئے تھے، راکھ ہو گئے تھے، تو اس کا ایک نویدن دینے کے لیے جب ہم لوگ ایک لکڑی کے لیے بن کاریالہ جاتے ہیں تو وہاں حاکم صاحب کہتے ہیں ہمارے دادا محترم سے کہ آپ جائیں پہلے نویدن لکھا کر کے لائیں، تو دادا محترم دیکھتے ہیں کہ بن کاریالہ کے اندر کوئی حاکم نہیں ہوتا ہے، کوئی وکیل وہاں بیٹھا نہیں ہوتا ہے۔ میں نے دیکھا اگر ابھی بیٹھا ہو
وہ الگ سی بات ہے، لیکن جب میں آج سے 7 سال پہلے جب اس بند کاریال کے اندر گیا تھا وہاں پر بولے تو دادا محترم پریشان ہو گئے، اب یہ نویدن لکھانے کے جائے تو جائے کہاں؟ اگر پیسہ بھی بشرطے اگر ہم پیسہ بھی دیتے ہیں، اگر وقت پر کوئی حاکم نہ ملے، کوئی وکیل آپ کو نہ ملے تو آپ بے بس ہو جائیں گے۔ اگر کچھ ٹائم اگر آپ کا کام نہیں ہوا، ہو سکتا ہے تو اس دن کی تاخیر کی وجہ سے آپ کا کام رک جائے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، تو میرے دادا محترم بولے کہ اب کیا کیا جائے، اور ہمارے دادا ہمیشہ ہمارے اوپر محنت کرتے تھے، بولے دادا کہ تم ہی لکھو، کوشش کرو، اللہ ہے ہو جائے گا، تم نے بھی کچھ تعلیم حاصل کیا اسکول سے۔ تو میں نے ایک نویدن لکھا، وشے آگ لاگی کو بارے میں، آگ لاگی کو کہا پاؤں بارے میں۔ اگر وشے کہا جائے تو آپ لوگ کیا سمجھیں گے؟ وشے کس کو بولتے ہیں؟ وشے بولیں گے مضمون، آپ کا مضمون کیا ہے؟ تو اس کے اوپر ہم نے جب نویدن لکھا اور اس کرتا پیجامہ کے اندر تھے اس ٹائم، جب ہم حاکم صاحب کے پاس لے کر گئے وہ بولے پڑھ کے سناؤ، کون لکھا؟ میں نے بولا کہ میں لکھا ہوں۔ میں نے آگے لے کے پوچھا حضور تمہارے کو تم پڑھے سناؤ پہلا، پھر مجھے سلائی اگاڑی بناؤ چھو۔ تو میں نے پڑھے سنائی کو آلائی، پھر والے بھانے کو تمہیں تو مدرسہ کو ودیارتی ہو بھانے گا، کیسے کہ تمہیں جو نویدن لے کے کو جواب کی 10 کلاس پڑھے تو ودیارتی ہو اسکول باٹا نیوت ودیارتی آپ سے لکھنا چاہتے ہیں۔ میرے ماسٹر سراج صاحب جو مدھن سے ہیں دارالعلوم کے اندر، انہوں نے نویدن لکھنے کے لیے سکھایا تھا، اور میں نے اس طریقہ کو سیکھ یاد رکھا۔ آپ کو اگر ایک نویدن لکھنے کے لیے آ گیا تو آپ کو صرف وہ طریقہ یاد رکھنا ہے، اور نیپالی زبان پر آپ کا مسئلہ ہے تھوڑی سی بھی، تو آپ انشاءاللہ کہیں پر بھی ناکام نہیں ہوں گے۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، وہاں پر وہ جب نویدن دیکھتے ہیں وہ ہٹا بکا رہ جاتے ہیں۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، آج جو ابھی کا جو حال ہے تو مدارس کے بچوں کو اور بچیوں کو یہ سمجھا جاتا ہے کہ صرف یہ دین کے معاملے میں جانتے ہیں، اس لیے بہت ساری جگہوں پر وہ نیپالی زبان میں بول نہیں پاتے ہیں۔ تو آپ لوگوں کو یہ عزم کرنی ہے کہ ہم نیپالی زبان کے اندر اپنی دین کو بھی سیکھیں گے، اور اس دیش کی جو مادری زبان نیپال ہے ہم اس کو بھی باقی رکھیں گے، اور اس دیش کے اندر ہم ہر لائن میں ہر میدان میں عالم دین کے ساتھ ہم ہر میدان میں کام کریں گے، چاہے وہ ڈاکٹر کا میدان ہو، چاہے وہ انجینئر کا میدان ہو، چاہے وہ وکیل کا میدان ہو، چاہے وہ نیرس کا میدان ہو، ہر میدان کے اندر اپنے اندر یہ صلاحیت پیدا کریں، عزم کریں ہر بچے کہ ہم اس میدان میں اس فیلڈ میں ہم کریں گے، اور ہم اپنے قوم کے لیے ہم اپنے سماج کے لیے ایک نمونہ بنیں گے۔ اور اگر آپ ایک نکلتے ہیں تو اللہ پاک گواہ ہے اس محلے کے اندر ایک بھی حافظ اور عالم نہیں تھا الا ماشاء اللہ ایک شریف دادا صاحب کے یہاں صرف ایک مولوی صاحب تھے پہلے زمانے کے، لیکن جناب حافظ سلیم صاحب اور جناب حافظ ہارون صاحب اور جناب حافظ جلال صاحب سے شروعات ہوئی، اور مولانا نصیر صاحب اور مولانا نصر اللہ صاحب ان لوگوں سے شروعات ہوئی۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ابھی ہر گھر میں ایک حافظ اور ایک عالم نکلیں گے انشاءاللہ۔ تو اگر کسی طریقے سے آپ عزم کرتے ہیں کہ ہم نیپالی زبان کے اندر بھی ہم اپنی لوہا کو منوائیں گے، ہم اپنی کام کریں گے، اس فیلڈ کے اندر محنت کریں گے اور اس میں ہم بڑھ کر کے حصہ لیں گے، تو اللہ آپ کو بھی کامیاب کریں گے، کیونکہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ جب تک کسی بھی قوم، کوئی بھی مذہب، چاہے کوئی بھی انسان خود کو نہ بدل لے، اس وقت تک اللہ اس قوم اور اس انسان کو نہیں بدلتا ہے۔ اس لیے ہمارا عزم کرے، ارادہ کرے، اگر ہمت کرے تو کیا نہیں انسان کے بس میں، کم ہمتی بے بسی معلوم ہوتی ہے۔ میرے عزیز طلبہ و طالبات، کیونکہ ہم نے بھی آپ لوگوں کو چاہے چند باتیں پڑھائی ہو، ہم بھی ایک حساب سے آپ کو استاد ہیں اور بول سکتے ہیں آپ کا عزیز طلبہ و طالبات، تو آپ لوگ یہ عزم کریں کہ ہم نیپالی زبان کے اندر مہارت حاصل کریں گے، اور مولانا نظام الدین صاحب ندوی کا ہم تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ اسی طریقے سے آگے بھی ہم لوگوں کے لیے خدمت انجام دیتے رہے۔ اللہ آپ کی زندگی میں برکت عطا فرمائے، اللہ آپ کو ہر میدان کے اندر آپ کو کامیابی اور ترقی نصیب عطا فرمائے، آمین۔ اسی چند باتوں کے ساتھ میں اپنی بات کو اختتام کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔